اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور بہرحال اگر آپ اعراض کریں ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، تو تلاش کرے رحمت اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا کہ جس کی آپ کو امید ہو، فَقُلْ لَهُمْ، پس آپ کہیے ان سے، قولا میسورا، ایک نرم بات۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے ہم نے جب یہ بنی اسرائیل سورہ شروع کی ہے تو شروع کے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کچھ اعمال کرنے کی ترغیب دی کہ انسان جو ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ اعمال کر کے لے کر آئے۔ تو ان اعمال کو اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں سے کچھ اعمال ہم شروع کے اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر سے ہم نے جو ہے یہ بھی پڑھا تھا، ایک تو والدین کا تذکرہ آیا تھا، کہ ہم نے اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ادب اور محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو اور کفر نہ کرو، والدین کی فرما برداری کرو۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور حکم پڑھا تھا کہ والدین کی جو ہے راحت کا پورا خیال رکھا جائے۔ والدین کے حقوق کے اندر ہم نے کئی چیزیں پڑھی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کیا جائے اور مسکینوں کو، مسافروں کو جو ہے وہ ان کا حق دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مال کو جو ہے وہ بے جا نہ اڑایا جائے، بے جا خرچ نہ کیا جائے، اور مال کو بے جا خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور ان احکام کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے اگلا حکم بیان کیا جو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جو ہے ان سے تغافل نہ برتیے۔ تغافل کا مطلب کیا ہے کہ ان جو ہے حاجت مندوں کو جو ہے وہ آپ کوئی سخت بات نہ کیجیے۔ اصل میں یہاں پر حقوق و العباد کے متعلق 5واں حکم دیا گیا ہے کہ بندوں کے حقوق میں سے ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند، حاجت مند آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے سختی سے بات نہ کریں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم آپ کے واسطے سے پوری امت کو دیا گیا ہے کہ امت کے مالداروں کے پاس جب امت کے غریب لوگ آئیں، ضرورت مند آئیں، وہ سوال کریں اور اس وقت ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے رویہ اور سلوک برا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو اپنی مجبوری بیان کر دینی چاہیے کہ اس وقت میں مجبور ہوں، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے میں جب بھی موقع ملا تو آپ کی مدد کروں گا یا آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اصل میں یہ جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ تھا، اور واقعہ یہ کہ کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے، کہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مال کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر میں نے ان کو صدقہ و خیرات کا مال دینا شروع کر دیا تو یہ لوگ فساد مچائیں گے، یعنی ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا اس وقت، تو آپ نے کو اندازہ تھا کہ یہ فساد میں، یعنی گناہ میں مال خرچ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مال دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے کہ جو ہے یہ مال کو گناہ کے اندر خرچ کریں گے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہے اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل کی کہ جب ان لوگوں کو کچھ دیا نہ جائے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے بات بھی نہ کی جائے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقسیم ہونے کے لیے کچھ کپڑا آیا، تو آپ نے وہ سارا کپڑا مستحقین کے اندر خرچ کر دیا، تقسیم فرما دیا، اور جب سارا کپڑا تقسیم ہو گیا تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت
آپ تقسیم کرنے سے فارغ ہو چکے تھے، کپڑا ختم ہو چکا تھا، تو پھر اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کیا کہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے آئندہ دینے کی امید دلائی جائے کہ انشاءاللہ آئندہ مال آیا تو پھر آپ کو دیا جائے گا۔ اور آگے قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہیں رکھیے آپ یدا کا اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندھا ہوا الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ، اور نہیں باندھیے آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، ولا تبسطھا، اور نہیں آپ کھولیے اس کو کل البسط، بالکل کھول دینا یا مکمل کھول دینا، فتقعد ملوما محسورا، پھر تو بیٹھا رہے الزام کھا کر ہارا ہوا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط الرزق، بے شک تیرا رب کھول دیتا ہے روزی کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، انہ کان بعبادہ، بے شک ہے تیرا رب خبیراً، بہت خبر رکھنے والا، بصیراً، بڑا دیکھنے والا۔ یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو ہے اگلا حکم نازل کیا کہ اے نبی آپ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لیں۔ گردن سے باندھنا یہ ایک محاورہ ہے عربوں کے اندر، اس سے مراد ہے کہ آپ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیجئے، یعنی ہمارے اردو میں جسے کہتے ہیں کنجوسی سے کام نہ لیجئے، کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ بالکل ہی آپ خرچ کرنے سے روک لیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْھَا، کہ آپ اپنے ہاتھ کو بالکل ہی کشادہ نہ کر دیں، یعنی کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرنے میں کمی نہ کی جائے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بے جا خرچ نہ کیا جائے، یعنی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بخل بھی نہ کیا جائے اور اسراف فضول خرچی بھی نہ کی جائے۔ تو یہاں پر بھی اصل تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کے آپ کے واسطے پوری امت کو یہ خطاب ہے۔ اور اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، اور شان نزول میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ آپ سے کرتے کا سوال کرتی ہیں، یعنی میری والدہ کو کرتے کی ضرورت ہے، کپڑے کی، قمیص کی ضرورت ہے، آپ وہ دے دیجئے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی کرتا یا کپڑا موجود نہیں تھا سوائے اس کے جو آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ کے بدن مبارک پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کسی اور وقت میرے پاس آنا، جب میرے پاس اتنی گنجائش ہوگی یا کپڑا ہوگا تو میں تمہاری والدہ کی ضرورت کو اور سوال کو پورا کر دوں گا۔ وہ لڑکا گھر چلا گیا اور گھر جا کر اپنی ماں کو بات بتائی۔ اس کے بعد وہ پھر واپس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن پر جو کرتا ہے وہی کرتا عنایت فرما دیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بات سنی تو سن کر آپ نے اپنے مبارک بدن سے وہ کرتا اتارا، اس لڑکے کے حوالے کر دیا، اور آپ جو ہے وہ بغیر کرتے کے رہ گئے کہ آپ کا جسم مبارک برہنہ ہو گیا بغیر کرتے کے۔ اب جب نماز کا وقت آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور اذان سن کر آپ باہر نکل آیا کرتے تھے نماز کے لیے، لیکن اس دن آپ جو ہے اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ تو لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ آپ علیہ السلام باہر کیوں نہیں آئے نماز کے لیے۔ تو بعض لوگ پھر جو ہے بعض صحابہ اندر تشریف لے گئے حجرے میں، تو دیکھا آپ بغیر کرتے کے جو ہے وہ ننگے بدن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے ہاتھ کو اتنا یعنی کہ بخل بھی نہ کیجیے کہ ضرورت کے مطابق خرچ نہ کریں، اور اتنا جو ہے کشادہ بھی نہ کریے کہ آپ خود کیا ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک جو ہے امت کو جو ہے ایک طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ جو ہے اتنا نہ کیا جائے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل میں امت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ الگ الگ حکم آئے ہیں، کہ ایک یہ حکم ایک تو عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ عام حالات میں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں مال
اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس کا سارا مال خرچ ہو جاتا ہے، اور جب سارا مال خرچ ہو جاتا ہے تو خرچ ہونے کے بعد اس کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر جو ہے وہ شخص کیا ہو جاتا ہے، اپنے اس مال کے خرچ کرنے پر افسردہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے کہ میں نے کیوں سارا مال صدقہ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے حکم دیا کہ ان کو طریقہ سکھایا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد پچھتائیں اس کے اوپر کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے مال کو سارا خرچ نہ کریں، بلکہ کچھ خرچ کریں اور کچھ اپنی ضرورتوں کے لیے اس مال کو کیا کر لیں، بچا لیں، تاکہ انہیں صدقہ کرنے پر افسوس نہ ہو۔ اور یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اتنے بلند ہمت والے ہوں، ان کا حوصلہ اتنا بلند ہو، اصل تو ان کا ایمان اتنا بلند ہو کہ اگر انہوں نے اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو وہ پریشانی جب آئیں تو وہ نہ گھبرائیں، اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنے سارے کے سارے مال کو اللہ کے راستے میں کیا ہے، خرچ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو عادت مبارکہ تھی وہ یہی تھی کہ آپ اگلے دن کے لیے کوئی بھی چیز بچا کر نہیں رکھا کرتے تھے، جو بھی آج کے دن آپ کے ہاتھ میں ہوتا آپ اسے خرچ فرما دیتے اللہ کے راستے میں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک اور فاقہ بھی برداشت کرنا پڑتا۔ اگر ہم سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو کتنی جگہ ہمیں نظر آئے گا کہ بھوک اور فاقوں کی وجہ سے آپ نے اپنے مبارک پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پتھر باندھنے کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے حضرات ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اپنا سارا کا سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو ایسا کرنے سے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی ان کو روکا۔ تو پتہ چلا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اگر اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد وہ پچھتائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا مال کچھ بچا لیں، اور اگر جن کا ایمان بہت مضبوط ہو تو وہ اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس میں ایک بدنظمی بھی ہوتی ہے۔ بدنظمی یعنی اس کو سلیقے سے خرچ کرنے کا جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کس طریقے سے کریں، کہ عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ عام حالات کے اندر کہ جو پیسہ اس کے پاس ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن کچھ پیسہ اتنا بچا لے کہ وہ اور حاجت مندوں کے لیے بھی اس کو خرچ کر سکیں، یا پھر اس کی اپنی کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیش آئے تو وہ اس میں بھی خرچ کر سکے، یا پھر جو اور اس کے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں یا بیوی بچے ہیں تو ان کے جو ہے ذمہ داریوں کے اندر بھی اس پیسے کو جو ہے وہ خرچ کر دیں۔ تو یہاں پر دونوں ہی حکم ولا تجعل یدک، کہ اپنے ہاتھ کو اتنا جو ہے وہ گردن سے نہ باندھ، یعنی کنجوسی نہ کر کہ ضرورت کے موقع پر بھی اس کو خرچ نہ کرے، اور نہ ہی اتنا کشادہ کر دے کہ پھر تو اپنے دیے ہوئے کے اوپر کیا کرے، پچھتاتا رہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اللہ جو ہے جس کی چاہتا ہے روزی کو کیا کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، کہ یہ نبی علیہ السلام کو اصل میں یہاں تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو اپنی امت کا غم بہت زیادہ تھا، جس طرح جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان کے متعلق بھی قرآن کریم نے بہت جگہ پر اپنے نبی کو تسلیاں دیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کی جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو یہ جو ہے تسلی دی گئی کہ آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو بہت سا مال دیا گیا، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مال کم دیا گیا، تو آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے غم نہ کریے کہ میری امت کے لوگوں کو مال کم دیا گیا، کیونکہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی کرتا ہے تو بھی ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، یہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ دنیا کے لوگوں کی حاجتیں پوری کر دیں۔
یہ اللہ ہی کے بس میں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی غریب اور مجبور کی جو ہے مدد نہ کرے، نہیں، سب کی سب حاجتیں پوری کرنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن انسان کو اللہ نے دوسروں کی غم گساری کا بھی کیا دیا، حکم دیا کہ تم اپنے مال سے جس شخص کی جتنی زیادہ مدد کر سکتے ہو کر دو، اور جو ہے جس کے پاس مال ہو تو اس کو درمیانہ روی سے خرچ کرنے کا بھی جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے خوف سے، غربت کے خوف سے، نحن نرزقهم، ہم روزی دیتے ہیں ان کو، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، إِنَّ قَتْلَهُمْ، بے شک ان کا قتل کرنا، کانا خطأً کبیرہ، بے شک ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو ہے انسانی حقوق کے متعلق جو ہے امت کو ہدایت دی گئی ہے، اور یہ ایک چھٹا حکم دیا گیا ہے لوگوں کو، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ایک عادت تھی، ظالمانہ عادت تھی، کہ بہت سارے لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی اولاد کو ولادت کے وقت یا ولادت کے فوراً بعد جو ہے قتل کر دیا کرتے تھے، جان سے مار دیا کرتے تھے، خاص طور پر بیٹیوں کو جو ہے وہ جان سے مار دیا کرتے تھے کہ کل یہ بیٹیاں بڑی ہوں گی تو ان کا خرچہ جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑے گا۔ ایک تو یہ خوف ہوتا تھا کہ بیٹیاں ہوں گی، کل کو شادیاں کرنا پڑیں گی تو ہمارے اوپر خرچہ ہوگا، اور ان کو ایک خوف یہ بھی ہوتا تھا کہ کل جب بیٹی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، تو جو داماد ہوتا ہے نا، تو بیٹی والے عموماً اس کے آگے جھکے رہتے ہیں بیٹی کے گھر کو بسانے کے لیے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کا دستور یہی ہے کہ داماد کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عزت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ جو ہے جب کم علمی ہوتی، جہالت ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو طلاق دینے کی دھمکیاں بھی دینے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے عموماً والدین جو ہے کیا کرتے ہیں، ان کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی یہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی، ایک تو ہمیں داماد کے آگے شرمندگی اور جھکنا پڑے گا، اور دوسرے یہ کہ ہمیں ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، اس وجہ سے وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر انسانی حقوق کے متعلق جو ہے ایک ہدایت دی ہے، اور ان کی جہالت کو اللہ نے ختم کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رزق دیتے ہو اپنی اولاد کو، تم رزق دینے والے کون ہو؟ تم مفلسی کے خوف سے، رزق کے خوف سے جو ہے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو، حالانکہ رازق تو اللہ ہے جو تمہاری اولاد کا بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی کیا کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تم اپنی اولاد کو قتل کرنے سے مجرم کیوں بنتے ہو؟ تو اللہ نے اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا کہ یہ کرنا کیا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر سے ہے، اور فرمایا کہ بے شک ان کا قتل کرنا کیا ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ کہ ایک تو بڑا گناہ دیکھیں، کسی عام انسان کو قتل کر دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنی اولاد کو ہی قتل کر دینا یہ تو دل کی انتہائی سخت ہونے کی علامت ہے۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کو جو ہے اگر تھپڑ بھی مارتے ہیں تو بعد میں انہیں افسوس ہوتا ہے میں نے اپنی اولاد کو جو ہے سختی سے بات کیوں کر لی، لیکن اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دینا دل کی انتہائی درجے کا پتھر ہو جانا ہے اور سخت ہو جانا ہے۔ اس لیے بلکہ دوسری جگہوں پر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ میری امت کے لوگوں سنو، تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی طبقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے، تنصرون تمہاری مدد ہوتی ہے، وترزقون اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے، بضعفائکم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اب کمزوروں کے اندر دیکھیے پتہ چلا کہ انسان کو اگر رزق ملتا ہے، کہ ایسی مرد کو یا کسی عورت کو، ماں باپ سمجھ لیں، میاں بیوی ہیں، ان کو اگر رزق ملتا ہے تو ان کے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب کمزوروں میں کون کون آ گئے؟ کمزوروں میں ایک تو اولاد آ گئی چھوٹی، کہ جو گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے بچے کیا ہیں، کمزور ہوتے ہیں، طاقت کے حساب سے بھی، عمر کے حساب سے بھی، تو وہ آ گئے،
اور اسی طرح گھر کے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں، گھر کے بڑے بوڑھوں کی برکتوں کی وجہ سے، گھر کے بچوں کی وجہ سے اللہ پاک انسانوں کو کیا کرتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دی، انما تنصرون، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، یعنی جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، تو اللہ ان کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد فرماتے ہیں، تمہاری دستگیری فرماتے ہیں، وترزقون، اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر جو والدین ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، اور جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، اور اسی طرح گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ کمزور ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے مردوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے، اور وہی رزق پھر ان لوگوں پر کیا ہے؟ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولاد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اس مسئلے سے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے پھیلنے والے ایک معاملے کی طرف بھی جو ہے رہنمائی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ خوف پھیلا ہوا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کی کثرت کی وجہ سے دنیا کے وسائل جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا، آبادی بڑھ گئی تو دنیا سے روزی ختم ہو جائے گی، روٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر منصوبہ بندی کے جو ہے پلاننگ چل رہی ہے، اور دنیا کی آبادی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سب جاہلانہ سوچ ہے، اور قرآن کریم کے آیات کے متصادم ہے اور خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کہہ دیا نحن نرزقہم، ہم روزی دیتے ہیں، جو پیدا ہو رہے ہوں گے ان کو بھی ہم دیں گے، اور جو موجود ہیں دنیا میں ان کو بھی ہم دیں گے۔ تو پھر انسان جب اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگتا ہے، میں کماؤں گا تو کھائیں گے، جب انسان اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی سوچتا ہے کہ جو اولاد ہو گئی اس کو قتل کر دوں اور آگے اولاد نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو منصوبہ بندی کا یہ طریقہ ہے، یہ قرآن کریم کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم نہیں قریب جاؤ زنا کے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ ہے ایک کھلی بے حیائی، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور وہ ہے برا راستہ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو ہے 7واں حکم بیان کیا گیا ہے، اور وہ 7واں حکم جو ہے وہ زنا کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے زنا کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اور زنا کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ زنا کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا جو ہے وہ بے حیائی کا کام ہے، اور جب انسان بے حیائی کے کام کے اندر پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسانیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اور جب وہ بے حیائی کے کام میں پڑتا ہے تو اسے صحیح اور غلط کی بھی کوئی جو ہے وہ پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ جو ہے وہ زنا کے حرام ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان حیا نہیں کرتا تو پھر وہ ہر گناہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، اور جب حیا نہیں ہوتی، شرم نہیں ہوتی، تو وہ انسان زنا جیسے گناہوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں۔ 7 زمینیں بھی اور 7 آسمان بھی شادی شدہ زانی لوگوں پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی جو ہے جسموں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ جہنم کے لوگ سارے ان کی بدبو سے پریشان ہوں گے، اور قیامت جہنم کے اندر آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ انہیں رسوائی بھی ملے گی۔
کہ ان کی جسموں سے جو سخت بدبو نکلے گی، اس کی بدبو کی وجہ سے جہنم کے لوگ پہچانیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو شادیاں بھی کر چکے تھے اور اس کے باوجود بھی گناہ کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، اور چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ مستند حدیث ہے بالکل بخاری مسلم کی۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی بھی انسان یہ گناہ کرتا ہے، چاہے زنا کا ہو، چوری کا ہو یا شراب کا ہو، تو جس وقت وہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ جب تک وہ جتنی دیر بھی ان گناہوں کے اندر لگا رہتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ایمان اس کے دل میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی جو ہے ایک وعید ہے، اگر ایسی حالت میں اس انسان کی موت آ گئی تو پتہ چلا کہ اس کے دل میں ایمان ایک ذرہ برابر بھی موجود نہیں ہوگا۔ اور آگے آیت میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہیں تم قتل کرو کسی نفس کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو حرام کر دیا اللہ نے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ، وَمَنْ قُتِلَ مظلوماً، اور جو شخص قتل کیا گیا ظلم کے طور پر، فَقَدْ جَعَلْنَا، پس تحقیق کر دیا ہم نے، لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اس کے وارث کو، ہم نے کر دیا اس کے وارث کے لیے سلطانہ، ایک اختیار، فلا یسرف، پس نہیں وہ حد سے نکل جائے، فی القتل، قتل کرنے میں، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو ہے وہ 8واں حکم بیان کیا ہے، اور وہ 8واں حکم کیا ہے کہ 8واں حکم وہ ہے جس کو ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کی جماعتوں کے اندر، ساری دنیا کے مذہبوں کے اندر، فرقوں کے اندر، ایمان والوں کے نزدیک بھی اور کافروں کے نزدیک بھی اس کام کو جو ہے وہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایمان اور کفر کا فرق نہیں، اس میں ہر ایک مذہب اور ملت کے نزدیک یہ کام کرنا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے، کہ اگر ساری دنیا ایک طرف تباہ ہو جائے تو یہ اتنا بڑا جو ہے جرم نہیں ہے، کہ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی شخص ناحق قتل کر دے۔ اسی طرح بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان اور 7 زمینوں کے باشندے، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینوں کی مخلوق کسی مومن کے ناحق قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی مخلوق کو جہنم میں داخل کر دیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک ایک انسانی جان کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ ناحق قتل نہ کسی مسلمان کو کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کافر کو کیا جا سکتا ہے۔ کافر کو جہاں قتل کیا جائے گا اس کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں کہ جب وہ کافر اسلام کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑا ہو جائے، اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ان کو وہاں قتل کیا جائے گا، ورنہ اگر کوئی کافر نہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ خود تو کفر کرتا ہے لیکن اپنی زندگی جیتا ہے، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس کو وہاں دین کی دعوت دینے کا حکم ہے، وہاں قتل نہیں کیا جاتا اس کو۔ تو اللہ کے نزدیک ایک انسانی جان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ ہمارے ہاں آج کے معاشرے میں انسانی جانوں کی قدر و قیمت جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے، کہ جو ہے جب کسی انسان کو مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، سڑکوں پہ چلتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے، لوٹ مار کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو مرنے والے کو، مقتول کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی مدد ایک جملے سے بھی کی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ قاتل کی مدد، قاتل کی مدد، اب دیکھیے قاتل کی مدد، چاہے وہ کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو کوئی شخص اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی بھرپور طریقے سے اس کا تعاون کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے قتل کوئی اور کر رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ قاتل کی پشت پناہی کر رہے ہیں اس کو قتل کرنے میں، وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کی شریک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آج ہمارا عدالتوں کا نظام ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ہے قاتل ہوتے ہیں اور ان کے وکیل ہوتے ہیں، ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اس نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا ہے، لیکن جھوٹا مقدمہ جو ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں اسے سچا ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ قاتل نہیں ہے اور اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ بھی قاتل کی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ سزا بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، مگر 2 گناہ بیان کیے گئے کہ وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مر گیا، کافر ہو کر مرا، اس کی امید نہیں ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن بخشیں گے، اور اسی طرح دوسرا گناہ بیان فرمایا گیا کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا کہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور جو ہے پھر اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس قاتل کی جان بخشی کا ہونا بہت مشکل ہے۔ اب یہاں پر فرمایا الا بالحق کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا۔ اب ناحق قتل کرنا کیا ہوتا ہے اور حق پر قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے کہ اسلام نے 2 طرح کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جس کا نکاح ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے اور اس نے پھر زنا کا گناہ کیا اور اس کا جرم بھی ثابت ہو گیا، اب اس کو قتل کر دینا اس کی سزا ہے، اس کو جسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ تو اب اس مجرم کو جو ہے یہ پتھر مار مار کر قتل کر دینا، یہ شرعی سزا کہلاتی ہے۔ یہ ہے شریعت کے مطابق قتل، شریعت نے یہاں پر قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شریعت نے کہاں پر کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، دشمنی میں قتل کر دیا، کیسے بھی قتل کر دیا۔ آج کل تو لوٹ مار ہوتی ہے، اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہی موبائل چھینتے وقت لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو شریعت نے یہ جو ہے اجازت دی ہے کہ جو مرنے والا جو ہے، جو مقتول ہے، اس کے وارثین قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو بھی جان سے مارا جا سکتا ہے۔ 2 گئے۔ نمبر 3 مرتد، کہ کوئی شخص پہلے مسلمان تھا اور بعد میں وہ کافر ہو گیا، قادیانی ہو گیا مثلاً، یا اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا اور اسلام سے پھر گیا، تو اس کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دی جائے گی کہ اسلام کو قبول کر لے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو شریعت نے سزا دی ہے اس کو کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر ایسا مرد ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور اگر ایسی عورت ہے جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا تو اس کو عمر قید کی سزا، کبھی بھی زندگی میں یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے اس کو کبھی بھی رہائی نہیں ملے گی۔ یہ شرعی قانون ہے، اگرچہ ہمارے ہاں شریعت نافذ ہی نہیں ہے تو اس طرح کے جو سزائیں ہیں وہ نہیں دی جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے 3 جگہ پر لوگوں کو خود قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 شادی شدہ جو ہے وہ زنا کرنے والے کو، نمبر 2 جو ہے وہ کسی قاتل کو، اور نمبر 3 مرتد کو۔ اس کے علاوہ شریعت نے
کسی بھی جگہ کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ ناحق قتل کہلائے گا، اور ایسی جگہ پر اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب جو قاتل کے مقتول کے ورثہ جو قتل کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ اس کے اندر بھی پھر بہت ساری تفصیلات آتی ہیں، تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو سیکھ لیا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں جو ہے اب زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا، اور آج وہ زمانہ جاہلیت واپس آ گیا ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں جو مقتول کے جو وارثین ہوتے تھے وہ قاتل کے جتنے خاندان والے ہاتھ رکھتے تھے ان کو مار دیتے تھے، ان کے کنبے کے برادری کے جتنے لوگ ہاتھ لگتے تھے وہ مار دیتے تھے۔ مارا قتل ایک ہوا ہے، اس کے بدلے میں 10 مار دیا۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر ہماری قوم اور برادری کا کوئی بڑا سردار مارا گیا ہے، سردار کی اولاد میں سے کوئی مارا گیا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی بندے کو نہیں مارتے تھے، وہ اس کے بدلے میں وہ کئی لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا سردار مارا گیا ہے، اب اس کا بدلہ جو ہے 50 آدمی سے پورا ہوگا، 50 بندے جو ہے تمہارے قوم کے مارے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ وہ انتقام کے جوش کے اندر جو ہے قاتل کو قتل تو کر دیتے تھے، اور قتل کرنے کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا تو اس کی لاش کی جو ہے بے حرمتی کرتے تھے، اس کی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیا، آنکھیں پھوڑ دیں، اس کا دل، جگر، پیٹ چاکر کے ساری چیزیں باہر نکال دیتے ہیں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو شریعت نے ان چیزوں کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے کہ شریعت نے اتنی اجازت تو دی ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو قتل کر دیا جائے، لیکن جو ہے اس کے بدلے میں ایک سے زائد لوگوں کو مارا جائے یا اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے، ایسا کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا، پہلا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کہ تم قتل نہیں کرو کسی نفس کو، الَّتِی، جس کو حرام کر دیا اللہ نے، کہ ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم قتل نہیں کر سکتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہاں میں نے وہ 3 مقامات آپ کو بتا دیے، اگر قاتل ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اور اگر بدکار ہے قتل کرنے کی اجازت ہے، اور اگر جو ہے وہ مرتد ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو شخص مظلوم ہو کر مارا گیا تو پھر اس کے جو ولی ہیں وہ اس کے گھر والے جو ہیں اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن فرمایا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، کہ وہ قتل کے اندر جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ کرے، کہ اب شریعت نے تو حکم دے دیا، اب وہ اس کی جو ہے لاش کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی۔ اگر تم نے زیادہ بدلہ لے لیا، قاتل کو قتل تو کیا لیکن ساتھ میں ایک بندے کے بجائے 4 بندے اور مار دیے، تو اب وہ مظلوم ہو گئے اور تم ظالم ہو گئے، اب اللہ تم سے بھی حساب لے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم نہیں قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور تم پورا کرو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک وعدہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْکَیلَ، اور تم پورا کرو، پورا دو ناپ کر، اذا کلتم، جب تم ناپ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم تولو، وزنوا، اور تم وزن کرو، تولو سیدھی ترازو کے ساتھ، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور اس کا انجام اچھا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے جو ہے 9واں اور 10واں اور 11واں یہ 3 حکم دیے ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ نے 3 جو ہیں وہ حکم دیے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جنت کے لیے کوشش کرو اعمال کے ساتھ، تو یہاں ان اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اعمال تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں،
ان اعمال میں سے یہاں 9واں 10واں 11واں حکم ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ مال کے متعلق ہے، مالی حقوق۔ ابھی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا معاشرتی حقوق کہ تم نے معاشرے میں امن و امان کے لیے قتل نہیں کرنا کسی کو، اب یہاں پر مالی حقوق کے متعلق آیا ہے کہ تم نے کسی کے مال کی حق تلفی بھی نہیں کرنی۔ ان میں سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ یتیم کے مال کے متعلق آیا ہے کہ یتیم کے مال کی کیا کرو، حفاظت کرو، اور اس میں احتیاط کرو۔ اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا کہ 2 بھائی تھے، دونوں کا کاروبار بھی مشترکہ تھا، جائیداد تھی، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک بھائی کا ہو گیا انتقال، اب اس کی بیوہ بھی ہے اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، یتیم بھی ہیں۔ اب سارا کاروبار جو ہے مشترکہ وہ ایک بھائی کے پاس چلا گیا، اب وہی بھائی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب اس میں اس کے دوسرے بھائی کا بھی حصہ ہے، اور جب دوسرے بھائی کا حصہ ہے تو اس کے جو وارث ہیں ظاہر ہے اس کی بیوہ ہے اور اس کی بیوی ہے۔ اب وہ جو بھائی ہے وہ سارا کا سارا اس مال کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، جو بھی کچھ ہے وہ سنبھالتا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کے لیے حکم آیا ہے، چاہے مال یا جائیداد کاروبار مشترکہ ہو، اور اگر مشترکہ نہ بھی ہو، الگ الگ ہو، لیکن ایک کا انتقال ہو گیا اور جو ہے اب دوسرا جو ہے اس کا کیا بن گیا، نگہبان بن گیا، ذمہ دار بن گیا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور یہ حکم صرف بھائیوں کے لیے نہیں ہے، کسی بھی یتیم کے لیے ہے کہ چاہے محلے میں ہو، رشتہ داروں میں کوئی بھی یتیم ہو اور کوئی دوسرا شخص ان کا نگران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، ان کا جو ہے خبر گیری کرنے والا ہوتا ہے، خاص طور پر ان بیوہ اور یتیموں کا مال اس کے پاس ہوتا ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر یہ حکم آیا ہے کہ تم یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا اور ان کا مال ملا ہوا ہے تو پہلے اس کو الگ الگ کر لو، کہ یتیم کے مال میں سے تم کہیں خرچ نہ کر دو۔ اس میں بڑی تاکید کا حکم ہے کہ یتیموں کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرنا جو ہے ان کے ذمے ہے، جن کے ہاتھ میں مال ہے، اور ان کی ذمہ داری اللہ نے کیا بنائی ہے کہ یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں، یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر کہ جہاں پر یتیموں کو ضرورت ہے، اور واقعی اب جیسے بچے پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں، اب ان کے پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، تو یہ ضرورت ہے یہاں پر، تو وہاں پر خرچ کریں، لیکن اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اور بے فکری سے ان کے مال کو نہ اڑا دیں کہ آج میں ان بچوں کو خوش رکھنے کے لیے بھیجا، یہ بھی خرچ کر رہا ہے، وہ بھی خرچ کر رہا ہے، پتہ چلا سارا مال جو ہے نا ان یتیموں کو، بچوں کو کیا کر دیا، اڑا دیا۔ بچوں کو تو اچھے برے کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر خرچ کرنا بہتر ہے یا نقصان دہ ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ تم اپنے ذہن کے مطابق جہاں ضرورت ہو بچوں کے لیے وہاں خرچ کرو، ورنہ ان کے مال کو بچا کر رکھو۔ اور تم ان کے مال کی کہاں تک حفاظت کرو گے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچ جائیں، کہ جوانی تک ان بچوں کے تم نے مال کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ اور جوانی کی جو عمر آئی ہے نا لڑکوں کے لیے، وہ کم از کم 15 سال اور زیادہ سے زیادہ 18 سال کے بچے، کم از کم 15 سے 18 سال تک کے جب تک نہ ہو جائیں، تو جو بڑے ہیں، ولی ہیں، سرپرست، ان کو چاہیے کہ ان کے مال کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ اور اسی طریقے سے یتیم کا مال کسی بھی طریقے سے ناجائز نہ خرچ کریں کہ پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اب اسی مال کو اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، اور یتیم بچے ہیں وہ تو پوچھ ہی نہیں سکتے، حساب ہی نہیں لے سکتے۔ تو شریعت نے ایک جگہ نہیں، یتیموں کے مال کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر کیا ہے، کیونکہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے مال کا حساب کتاب لینے کے قابل نہیں ہوتے، اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ ہوتا اس نے کتنا مال یتیموں کا خرچ کر دیا، کتنا خرچ کر دیا۔ لہٰذا اللہ نے ایسی جگہ پر سرپرستوں کو ڈرایا ہے کہ کوئی اور تو حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن میں حساب لینے والا موجود ہوں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ہے کہ ان یتیموں کے مال کی بہت زیادہ جو ہے وہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ تھا 9واں حکم۔ اس کے بعد ہے 10واں حکم۔ 10واں حکم ہے یہاں سے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ عہد کو پورا کرو۔ عہد اردو میں ہم اسے عہد بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ہم معنی ایک اور لفظ آتا ہے جسے ہم وعدہ بھی کہتے ہیں، تو وعدہ بھی کہتے ہیں، عہد بھی کہتے ہیں، لیکن عہد کی ورڈنگ غلط ہے، یہ عہد ہوتا ہے، عہد عین کے اوپر صبر آتا ہے،
اچھا، اب یہ عہد یا وعدہ جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہوتا ہے انسان کا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، ایک عہد انسانوں نے اللہ سے کیا ہے، اور ایک عہد اور وعدہ وہ ہوتا ہے جو دو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اب ایک انسان نے اللہ سے جو عہد اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم کیا ہیں، تیرے بندے ہیں، اس لیے ہم تیری کیا کریں گے، اطاعت کریں گے۔ یہ عہد، یہ وعدہ ہر انسان نے اللہ سے کیا تھا، اسے عہد الست کہتے ہیں۔ یہ وعدہ ایمان والوں نے بھی کیا تھا اللہ سے، اور یہ وعدہ جو ہے کافروں نے بھی کیا تھا۔ اب دنیا میں آ کے ایمان والے تو اپنے اس عہد پر، وعدے پر قائم ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اپنے عہد اور اس وعدے سے کیا ہو گئے، مکر گئے۔ یہ اللہ سے عہد ہو گیا۔ دوسری قسم جو ہوتی ہے وعدے کی، وہ دو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، جو دو انسانوں کے درمیان وعدے ہوتے ہیں نا، اس میں کبھی ہم سیاسی وعدے کرتے ہیں، کوئی تجارتی وعدے ہوتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو وعدے ہوتے ہیں، مثلا تجارتی وعدے، کسی نے ڈیلنگ کر لی، میں نے یہ چیز اتنے میں بیچی ہے، اس نے پیمنٹ کر دی، یہ بھی اس طرح سے کیا ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو معاہدات ہوتے ہیں، وعدے جو ہوتے ہیں خرید و فروخت کے، انسانی زندگی کے، یہ سارے جو ہیں ان کا بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اگر یہ شریعت کے مطابق ہوں۔ اگر کوئی انسان وعدہ کرتا ہے کسی سے کسی چیز کا، لیکن وہ وعدہ گناہ کا ہوتا ہے، تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ جو شریعت کے خلاف ہوں تو ان کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ سامنے والے شخص کو جس سے وعدہ کیا ہے اس کو اطلاع دی جائے گی، اور اس وعدے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جو پہلا والا وعدہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس وعدے کا کرنے کے بعد پورا کرنا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، ایک انسان کسی انسان سے یک طرفہ وعدہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے دو طرفہ وعدہ۔ دو طرفہ وعدہ کس طرح، خرید و فروخت کہہ لیں، جیسے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں بس آپ کے پاس یہ چیز بھیج دوں گا، اتنی چیز میں نے آپ سے بھیجی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نے اتنی خرید لی ہے اور میں پیمنٹ بھیج رہا ہوں آپ سے۔ یہ ہو گیا دو طرفہ وعدہ۔ ان وعدوں کا پورا کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے یک طرفہ وعدہ۔ یک طرفہ وعدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک طرفہ وعدہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کے پاس جو ہے آؤں گا، میں فلاں دن آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا، میں آپ کو فلاں چیز دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملوں گا، فلاں کام کر دوں گا۔ اب اس میں یہ یک طرفہ وعدہ کیا ہے، سامنے والے سے۔ اس وعدے کا پورا کرنا بھی کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی اس طرح کی بات کریں، ملنے کی یا دینے کی، یا کچھ بھی کسی کا کوئی وعدہ ہے، تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ لیا جائے۔ جب انسان کوئی وعدہ کرتا ہے اور ساتھ میں انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ ایک طرح سے وعدہ نہیں ہوتا، ہم اس کو اللہ کی مرضی پر موقوف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کر دوں گا۔ ہماری عام طور سے بھی یہی عادت ہوتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ ہم آئیں گے، ہاں انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ چیز دے دیں گے۔ اس طرح کر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ وعدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم بات کرنے کے بعد اس بات کو پورا نہ بھی کر سکیں تو عند اللہ جو ہے مجرم نہیں ہوتے۔ اس لیے جو ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، صرف زبانی وعدہ کر لیا اور وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتا، تو اس کو اس وعدے کا پورا کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان العہد، جو شخص وعدہ کرتا ہے، کان مسئولا، تو اس سے وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ جس طرح قیامت کے دن انسان سے فرائض کا، واجبات کا، عبادت کے پورا کرنے کا یا نہ کرنے کا سوال ہوگا، اسی طریقے سے انسان سے جو ہے وعدوں کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں انسانوں سے جو وعدے کیا یا ان کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد اگلا جو حکم ہے جو اللہ نے انسانوں کو دیا، وہ حکم ہے ناپ تول کا۔ لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر ناپ تول
پورے کرنے کا حکم، کہ جب تم جو ہے دنیا کے اندر کاروبار کرو تو اس کے اندر لینے دینے میں کوئی چیز ناپ کر دو یا تول کر دو تو پورا کر کے دو۔ بہت ساری چیزیں ہیں ناپ کر کے دی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں تول کر دی جاتی ہیں۔ جیسے دیکھیے کپڑا ہے ہم ناپ کر کے دیتے ہیں، زمین جو ہے وہ ناپ کر بکتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے بہت ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو ایک برتن کے ذریعے، جیسے دودھ وغیرہ ہے وہ ایک برتن کے ذریعے جو ہے ناپ کر دیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں تول کر دی جاتی ہیں، جیسے چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے اور جو ہم روزمرہ کی چیزیں لیتے ہیں سبزیاں وغیرہ، گوشت، یہ ساری جو چیزیں تول کر دی جاتی ہیں۔ تو اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو عدد کے ذریعے بیچی جاتی ہیں، یعنی گنتی کے ذریعے، جیسے انڈے جو ہیں وہ گنتی کے ذریعے بیچے جاتے ہیں۔ تو خرید و فروخت کسی بھی طریقے سے کی جائے، اللہ کا حکم ایک ہی ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں، جس کا جتنا حق ہے اس کو پورا کر کے دیا جائے۔ جتنی ہم نے پیسے لیے ہیں کسی چیز کے، اس چیز کو پورا کر کے دیا جائے، ناپ تول میں کمی نہیں کی جائے۔ اسی طرح کوئی ملازم ہے، اگر کسی جگہ پر کام کرتا ہے، اگر اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، 5 گھنٹے کی ہے، اور وہ اپنے ٹائم سے کم جو ہے وہ ڈیوٹی دیتا ہے، تو یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی افسر ہے، اپنے کسی ملازم کی تنخواہ مقرر کرتا ہے، لیکن اس تنخواہ کو وہ پورا نہیں دیتا تو، اور کام پورا لیتا ہے، تنخواہ پوری نہیں دیتا، تو یہ بھی ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ تو شریعت نے جو ہے دونوں، ہر طرح کی ناپ تول اور ملاوٹ کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ اگر تم ناپ تول کے اندر جو ہے وہ احتیاط کرو گے، پورا پورا تول کر دو گے، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر کہ تمہارے لیے جو ہے آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہے، بہتر ہے، کہ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے کاروبار کے معاملے میں اپنی ساکھ کو خراب نہیں کرتا۔ اگر کوئی دکاندار، دیکھیے دنیا میں بھی ہمیں چیز بھی اچھی دیتا ہے اور پوری پوری تول کر دیتا ہے، اس کی چیز میں کمی بھی نہیں ہوتی، تو ایسے دکانداروں پر لوگ بہت اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ سے کوئی شکایت نہیں ملتی۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا کہ جب تم ناپ تول کے اندر پورا تولو گے، ذالک خیر، تو یہ پورا تولنا تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے کہ لوگ تمہارے اوپر کیا کریں گے، اعتماد کریں گے اور بھروسہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔